بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج کی یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ تنزانیہ میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام زنزبار ہے، اس کے بارے میں ہے، جو مشرقی افریقہ کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ 1964 تک ایک آزاد ملک تھا، لیکن اب یہ تنزانیہ کا ایک خود مختار جزیرہ ہے۔ زنزبار کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور اس نے عربوں، پرتگالیوں، عمانیوں اور برطانیہ سمیت مختلف حکمرانوں کا دور دیکھا ہے۔ زنزبار کے بارے میں پہلے تحریری ریکارڈ 8ویں صدی عیسوی کے ہیں، لیکن یہ جزیرہ نما اس سے بھی پہلے آباد تھا۔ عربوں نے 10ویں صدی میں زنزبار میں تجارتی مراکز قائم کیے اور یہ جزیرہ نما جلد ہی مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان تجارت کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1503 میں پرتگالیوں نے زنزبار پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ پرتگالیوں نے جزیرے پر کیتھولک مذہب متعارف کرایا اور عربوں کی طاقت کو کم کیا۔ 1698 میں عمانیوں نے زنزبار پر پرتگالیوں سے قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ پھر عمانیوں نے زنزبار کو ایک خوشحال تجارتی مراکز بنایا۔ انہوں نے جزیرے پر لونگ اور مصالحے کی کاشت کی اور اسے ہندوستان اور چین کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کیا۔ عمانیوں نے زنزبار میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور جزیرے کو ایک ثقافتی مراکز بنایا۔ پھر اس پر برطانوی دور آیا۔ 1890 میں برطانیوں نے زنزبار پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی حفاظت کا تحت لے لیا۔ برطانیوں نے جزیرے پر ایک نو آبادیاتی حکومت قائم کی اور عمانیوں کی حکومت اور طاقت کو کم کیا۔ 1963 میں زنزبار برطانیہ سے آزاد ہوا اور 1964 میں یہ تنزانیہ کا ایک خود مختار جزیرہ بن گیا۔ آزادی کے بعد زنزبار نے اپنی معیشت کو مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ جزیرے پر اب سیاحت اور ایک اہم صنعت ہے اور زراعت اور ماہی گیری میں بھی اہم ہے۔ زنزبار اب بھی ایک ثقافتی مراکز ہے اور اسے اپنی خوبصورت ساحلوں، صاف پانیوں اور دوستانہ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ افریقہ کے یہ زنزبار جزیرے کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشرقی ساحل پر جنت کا ایک ٹکڑا واقعی میں ایک یادگار تجربہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے زنزبار براہ راست پرواز دستیاب نہیں ہیں۔ آپ دبئی، قطر یا عمان سے کنیکشن لے کر زنزبار ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ پرواز کی بکنگ سفر سے کم از کم 2 یا 3 ماہ پہلے کروانا بہتر ہے، خاص طور پر سیزن کے دوران۔ پاکستانی شہریوں کو زنزبار پہنچنے پر ویزا درکار ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر ویزا لے سکتے ہیں، لیکن سفر سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا آسان ہے۔ ویزا کی فیس $50 ہے۔ زنزبار میں رہائش کے بہت سے اختیارات ہیں۔ بجٹ ہوٹلوں سے لے کر لگژری ریزارٹس تک سیزن کے دوران پہلے سے بکنگ کروانا ضروری ہے۔ ساحل سمندر کے بنگلے ایک مقبول انتخاب ہے جو آپ کو سمندر کے پرسکون مناظر اور براہ راست رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اندرون جزیرے میں گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلز ایک زیادہ بجٹ دوست آپشن ہے۔ زنزبار میں گرم اور مرطوب موسم ہے، لیکن سال کا سب سے بہترین وقت جون سے اکتوبر تک کا ہوتا ہے، جب درجہ حرارت خوشگوار ہوتے ہیں اور بارش کم ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ بہت سے ریسٹورانٹ اور دکانیں بند ہوتی ہیں۔ زنزبار میں کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں مرجان کی چٹانیں، رنگین سمندری زندگی کا لطف اٹھائیں، غوطہ خوری اور سکوبا ڈائیونگ ہے۔ سفید ریتلی ساحلوں پر سورج غروب ہوتے دیکھیں اور پرسکون لہروں کی آواز سے لطف اندوز ہوں۔ وہاں پر ہر ہوٹل اور ریزارٹ میں مساج اور تھراپسٹ کی سہولتیں موجود ہیں۔ تاریخی عمارتوں، مسالہ بازاروں اور فن کی گیلریوں کو دیکھیں اور اسٹون ٹاؤن کی سیر کرنا مت بھولیے۔ بندروں اور دیگر جنگلی حیات کو دیکھیں۔ سرخ کولمبس جوہری فارسٹ کی سیر کریں۔
جزیرے کے مسالہ باغات کی سیر کریں اور ان کی تاریخ اور استعمال کے بارے میں سیکھیں، اور جزیرے میں گھومنے کے لیے ٹیکسی، بسوں اور موٹر سائیکل رکشہ دستیاب ہیں۔ ساحل سمندر کے ریزارٹس اکثر اپنی کشتیوں اور سی پلین ٹرانسپورٹ پیش کرتے ہیں۔ سفر کا خرچہ آپ کے سفر کے دورانیے رہائش کا انتخاب، سرگرمیوں اور ٹرانسپورٹ پر منحصر ہے، تاہم بجٹ دوست سیاحتی مقام بھی ہو سکتا ہے اگر آپ احتیاط سے منصوبہ بندی کریں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو اہم نکات سے مطلع کرنا چاہوں گا۔ سفر سے پہلے مناسب ٹریول انشورنس لیں، ڈالر یا یورو لے جائیں کیونکہ بعض مقامات پر پاکستانی روپے قبول نہیں ہوتے۔ مناسب لباس پیک کریں جس میں سوئمنگ سوٹ، سن سکرین، ٹوپی اور آرام دہ جوتا شامل ہو۔ جزیرے کی ثقافت کا احترام کریں اور مقامی لوگوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو دیکھنے کا شکریہ، اگر ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔